ویلکم بیک ناظرین، ڈسکشن کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ شوکت صاحب، گنڈاپور صاحب سے یہ بیان منسوب کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں کبھی بھی علیمہ صاحبہ کو نہ ملنے دیتا خان صاحب سے، کیونکہ کچھ لوگ ہیں جو اندر جا کر یہ بریفنگ دیتے ہیں کہ لاکھوں کا مجمع باہر آ جاتا ہے، باہر انقلاب آ گیا ہے، اسی وجہ سے مس گائیڈ کر کے ان کو یہاں تک پہنچا دیا گیا ہے۔ ہاؤ ڈو یو ریسپونڈ ٹو دیٹ؟ کہ جب ہم نیشنل ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں نا تو ہمیں بڑی فیئر بات کرنی چاہیے۔ مجھے بڑا افسوس ہوا، حذیفہ صاحب جو ہے نا یہ شروع میں بڑے رسپیکٹ سے بات کرتے تھے اور بڑے ایک تحمل سے، اور ان کے مقابلے میں ان کے جو دوسرے لوگ تھے لوگ ان کو نہیں پسند کرتے تھے انہی باتوں کی وجہ سے۔ لیکن مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ کئی پروگرام میں اب میں دیکھ رہا ہوں ان کا کہ ان پہ شاید ان کا کوئی اثر ہو گیا ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی علیمہ خان بلیک میلنگ کر رہی ہے، اس طرح کے الفاظ جو ہے نا یہ پہلے استعمال نہیں کرتے تھے، اب یہ استعمال کرنے لگے ہیں، اور میرا یہ خیال ہے کہ ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے، یا تو پھر ان کا پارٹی سے یا کسی اور جگہ سے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے یا کوئی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ تو آپ کے پارٹی نے جو کہا میں نے تو وہی بیان کیا ہے۔ میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تو جی وہ حذیفہ صاحب کی بات کر رہے ہیں۔ جی میں تو آپ کا نام ہی نہیں لیا ہے۔ چلیں آپ میں نے سوال بھی وہی کریں۔ بات کی جو گنڈاپور صاحب نے یا جو ہے مشال صاحبہ نے کی۔ جی شوکت صاحب، گنڈاپور صاحب کے بیان کو ایڈریس کر رہے ہیں۔ نہیں آ رہی ہے، مجھے سن لینا، دو تین میں بڑی ریسپیکٹ کرتا ہوں۔ دیکھیے بڑے دھیمے لہجے میں بات کرتے ہیں، اچھی بات ہے، اور اپنا جو بیانیہ ہوتا ہے وہ بیان کرنا ہوتا ہے، لیکن یہ جو بعض الفاظ ہوتے ہیں نا، غول غپاڑا کرنا، یا جو انہوں نے کہا کہ جی وہ بلیک میلنگ کر رہی ہے، یہ اس طرح کے الفاظ نہیں ہونے چاہیے۔ دیکھیں وہ بہن ہے، عمران خان کی بہن ہے، ان کو ظاہر ہے سب سے زیادہ تکلیف انہی کو ہے، اور وہ جو ڈیمانڈ کر رہی ہے کون سا اس میں غلط ڈیمانڈ کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں ان بورڈ کیا جائے، آپ کہہ رہے ہیں جی فلاں آ جائے فلاں آ جائے، اپنی مرضی سے آپ ڈاکٹر بلاتے ہیں۔ اگر آپ میں کوئی چوری نہیں ہے، آپ میں کوئی خوف نہیں ہے، یا تو اس میں کیا ہے کہ کوئی ڈاکٹر آئے، آپ کیوں ڈاکٹر کا انتخاب کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر کا انتخاب تو فیملی کرتی ہے۔ تو یہ جو چیز ہے نا، یہ پہلے اپنے کرتوت ٹھیک کریں پھر دوسروں پہ تنقید کریں۔ میں یہ کہنے کا مقصد یہ ہے۔ پھر پارٹی کے اندرونی معاملات ہیں جی، بڑی تکلیف ہوتی ہے جی، یہ جو اختلافات ہو رہے ہیں جی، بھائی اختلاف 100 اختلافات ہیں، کیا مسلم لیگ نون کے اندر اختلافات نہیں ہیں؟ کیا دوسرے میں نہیں ہے؟ لیکن جو اصل چیز ہے بیانیے میں کون سا فرق ہے؟ کیا کوئی ایک پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ جی نہیں یہی ڈاکٹر ٹھیک ہے؟ دونوں پارٹیاں اگر 2-3 گروپ بھی ہیں تب بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ویسے ہے نہیں، لیکن یہ چیز تو انڈرسٹوڈ ہے نا کہ سب یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ جی عمران خان کے لیے جو ہے نا ڈاکٹر کا انتخاب ان کی فیملی کرے، ان کے اپنے معالجین جائے اور رپورٹ پیش کرے۔ صاحب گنڈاپور کے صاحب کے بیان کو ایڈریس کر لیجئے کائنڈلی۔ تو میں آتا ہوں سر، اور دوسرا یہ کہ گنڈاپور صاحب کی دیکھیں، ہمیں نہیں پتا ہے کیونکہ جو ان کے دور میں جو جتنی بھی تاریخیں چلی ہم سب اس میں موجود رہے الحمدللہ، لیکن اندرونی طور پہ کیا ہوا جو انہوں نے آج بات کی، ریئلی میرے علم میں کوئی ایسی بات نہیں تھی جو انہوں نے کی ہے۔ تو جب بھی کوئی ملاقات ہوگی ان سے پوچھیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی کے جو نمبر 1 ویلن ہے نا محسن نقوی صاحب، سب سے زیادہ خان صاحب کی رہائی کی کوشش ہی انہوں نے کی، ایون ٹو دا پوائنٹ کہ فیلڈ مارشل صاحب سے بھی جا کر ریکویسٹ کر دی۔ تو پھر تو آپ کے سب سے بڑے الائے نقوی صاحب ہونے چاہیے تھے۔ دیکھیں میرے خیال سے ابھی انہوں نے یہ بات کی ہے، میں تو خیر سنی بھی نہیں ہے کیونکہ میں باہر تھا، آج صبح پہنچا ہوں، لیکن جو بات انہوں نے کی ہے تو میرے خیال سے پارٹی کو آگاہ کرنا چاہیے تھا نا۔ اگر پارٹی آگاہ ہوتی تو ڈیفینیٹلی پھر یہ ان کو اس طرح کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ہر کسی کو پتا ہوتا۔ لیکن اب یہ کیا بات ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، آئی ڈونٹ نو، میں اس کے بارے میں ابھی۔ اور شوکت صاحب اگر سلمان راجہ صاحب ایکشن لے لیتے ہیں، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جواب دیں گے اس کا، آپ سپورٹ کریں گے اپنے فارمر کولیگ یا کرنٹ کولیگ بھی ہیں، ظاہری بات ہے پی ٹی آئی کا حصہ ہیں، اگر مروت صاحب والا کیس بنا دیا ان کا بھی، پروٹیسٹ کریں گے ان کے لیے آپ؟ نہیں میرے خیال سے یہاں تک بات کی نوبت نہیں آئے گی۔ دیکھیں علی امین گنڈاپور صاحب بڑے سینئر ہیں اور بہت لائل ہیں، پارٹی کے ورکر ہیں، اس طرح نہیں ہو سکتا کہ کیا شوکاز نوٹس ہوگا۔ مطلب اس بات پہ اوپر وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی نقوی صاحب نے جو بات کی ہے، دیکھیں نقوی صاحب اگر ان کا کوئی عمران خان کے لیے کوئی سافٹ کارنر رکھتے ہیں تو پھر آج اس کی مخالفت کیوں ہو رہی ہے؟ پھر تو یہاں پہ بھی ان کو سافٹ کارنر دکھانا چاہیے تھا نا۔ عمران خان تو جیل میں ہے نا، اگر کچھ بھی ہوا ہے وہ تو باہر سے ہوا ہے، لیکن اگر وہ اتنے سافٹ کارنر رکھتے ہیں تو آج عمران خان کو ضرورت ہے اچھے ڈاکٹر کی، اچھے ہاسپٹل کی، تو کیوں ڈینائی کیا جا رہا ہے؟ صحیح حذیفہ صاحب، ایک تو
یہ اعتراض شوکت صاحب کا کہ آپ کا جو ڈیمینر ہے وہ دن بدن ٹف ہوتا جا رہا ہے، اس کو رسپونڈ کر دیں. سیکنڈلی یہ نقوی صاحب نے جو بات کی یا کوشش کی، تگ و دو کی خان صاحب کی رہائی کے لیے، اس میں آپ بھی آن بورڈ تھے یا پھر اس کے علاوہ ہی ہو رہا تھا یہ؟ جی بہت شکریہ جی. میں بھی شوکت صاحب کی بڑی عزت کرتا ہوں اور تحریک انصاف کے جن لوگوں کے ساتھ بیٹھے انتہائی کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. ہی از ون آف دیم. میں نے 4 باتیں کی ہیں، آپ کو ایویلویٹ کر لیں. اگر وہ سخت ہیں تو آئی ٹیک مائی ورڈز بیک، اور میں ان کے ویورز سے بھی اور ان سے بھی معذرت کرتا ہوں. لیکن اگر میں نے انہی کی باتیں ریپیٹ کی کہ وہ آدمی جو کہتے ہیں آدمی جو کرتا ہے زندگی بھر وہ سدائیں پیچھا کرتی ہیں، تو اگر آپ اپنی پارٹی کے لوگوں کی کہیں بھی بات کو ریپیٹ سننے پہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ تلخ بات ہے، تو آپ سوچیں کہ ان کے منہ سے جب وہ بات نکلتی ہوگی تو ہم پہ کیا اس کا امپیکٹ آتا ہوگا. پہلا تو میں نے کہا کہ بانی تحریک انصاف کی بینائی جو ہے وہ 85% جو ہے وہ چلی گئی. اس پر ایک کلٹ خوش ہو رہا تھا، اور جب ہم نے کہا 70% آ گئی ہے تو مان نہیں رہے. یعنی ایک بندے کو نعوذ باللہ اس کی بینائی جا کر ایک آنکھ اس کی ضائع ہو جائے، وہ اندھا ہو جائے، اس پہ خوش ہیں. 70% بینائی آنے کی بعد جو کہ ایک ذمہ دار ڈاکٹرز پہ مبنی ایک بورڈ کر رہا ہے، جو کہ ظاہر ہے کلکلا رسپانسیبل ہے ہر بات کے. اگر وہ ایک سابق وزیر اعظم کے بارے میں، ایک جماعت کے سربراہ کے بارے میں کسی انفلوئنس میں مبنی کوئی رپورٹ لکھ دیں گے تو آج نہیں تو کل انہیں اس کو جواب دینا ہے. دوسری میں نے بات علیمہ خان صاحبہ کے بارے میں کی. میں علیمہ خان صاحبہ کے بارے میں وہی جذبات رکھتا ہوں جو یہ رکھتے ہیں کہ وہ بانی تحریک انصاف کی بہن ہے. لیکن مجھے نہیں پتا کہ اگر بانی تحریک انصاف کی بہن کے بارے میں مشال یوسفزئی صاحبہ بات کرتی ہیں تو آپ انہیں سینیٹر بنا دیتے ہیں. صوبائی وزیر پہلے بنایا ہوا تھا، اور جس دن بانی سے ملاقات ہونی ہے سہیل افریدی کی، اسی دن وہ وزیر بن جائیں گی. اگر علی امین گنڈا پور ایک سابق وزیر اعلیٰ ہو کر کہتے ہیں کہ جی وہ کسی ادارے کی ایجنٹ ہے، یا وہ کہیں کہ وہ کسی ادارے کے ایجنٹ ہے، تو وہ بات تلخ نہیں ہے. اگر علی امین گنڈا پور کہیں کہ سارا کچھ علیمہ خان کی میں قدر کرتا ہوں لیکن باقی ان کے پوری ایک چارج شیٹ دے دیں، وہ ٹھیک ہے میں اسے ریپیٹ کروں گا تو آپ کہیں گے جی آپ ہم پہ ذرا سخت بات کر رہے ہیں. اسی طریقے سے ٹھیک ہے میں مروت صاحب کی بات کو ریپیٹ نہیں کرتا. مروت صاحب جو کچھ کہتے ہیں ان کو انہوں نے ویسی جماعت سے ذرا سائڈ پہ کیا ہوا ہے. عرض یہ ہے کہ آپ کے اپنے لوگ یہ بات کرتے ہیں. اگر آپ کے اپنی جماعت میں ڈسپلن یا چین آف کمانڈ نہیں ہے، آپ کی اپنی جماعت اگر کہے کہ جو علیمہ خان صاحبہ کے بارے میں بلو دا بیلٹ یا سخت بات کرے گا وہ جماعت کا حصہ نہیں ہوگا، تو ہم اسے بھلا کیوں رپورٹ کریں گے یا کوٹ کریں گے؟ ایک تو اہم بات یہ ہے، میں نے اس کنٹیسٹ میں بات کی ہے. دوسرا سوال آپ کیا کر رہے ہیں؟ نقوی صاحب پہ آ جائیے کہ نقوی صاحب نے کہا کہ میں نقوی صاحب سن لیں. چلیں جی نقوی صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ نقوی صاحب نے جو بات کی مجھے خود ذاتی طور پر کوئی نقوی صاحب ایسی ہمدردی بھی نہیں رکھتے لیکن ایسی سختی بھی نہیں رکھتے. لیکن جو کہ گنڈا پور نے اپنے پرسنل ایکسپیرینسز بتائے کہ 26 نومبر 2024 کی رات جو ظاہر ہے بینگ وزیر داخلہ وہ رول پلے کر رہے ہوں گے، اس میں جن لوگوں نے رکاوٹ ڈالی تو انہوں نے بتایا کہ حکومت کے اندر جو کمپیریٹیولی بندہ برج کا رول پلے کر سکتا ہے اس کا انہوں نے ذکر کیا. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی نقوی صاحب کا بہت جھکاؤ پی ٹی آئی کی طرف ہے، اور یہ بھی ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ ان کے اگینسٹ ہے. انہوں نے ظاہر ہے موقع کی مناسبت سے ایک بیلنس بات کی ہوگی. لیکن میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اگلے چند دنوں میں دیکھیں گے کہ گنڈا پور کا وہ حشر کرے گا تحریک انصاف کا کلٹ، اور جب میں اسی کلٹ کی روشنی میں کہوں گا کہ گنڈا پور غدار ہے تو مجھے میرے بھائی کہیں گے شوکت صدیق جی آپ نے غدار کہہ دیا. یعنی یہ وہ نماز نہ پڑھو والی بات بتا دیتے ہیں، یہ نہیں بتاتے اگر نشے کی حالت میں ہو جو بات آپ کے اپنے لوگ کریں گے ان کے بارے میں وہی ہم ریپیٹ کریں گے. اگر آپ اپنے لوگوں کو خود کنٹرول نہیں کر سکتے تو آپ کیسے توقع کریں گے کہ کوئی اور بندہ بھی اس میں کرٹیسزم نہ کرے؟ اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے. لیکن حذیفہ صاحب یہ جو ڈیل کے حوالے سے اب چہ مگوئیاں ہو رہی ہیں، رومر چل رہا ہے کہ اب سپیس دینی ہے آپ نے، اور ہم نے ایک روز پہلے یہ بھی دیکھا مریم صاحبہ کی جو ایک تقریب میں تقریر تھی وہاں پر، اس میں خان صاحب کی تصویریں بھی چل گئیں، تو نارملائز تو ہو رہی ہیں چیزیں. آپ ڈینائی کریں گے کہ کوئی بات نہیں ہوئی پی ٹی آئی سے؟ نہیں دیکھیں میں بالکل ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی ڈیل یا ڈھیل کی بات نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ تحریک انصاف اگر بانی تحریک انصاف کے اللہ تعالیٰ خیر کرے آنکھ 70% اس کی بنائی آ چکی ہے لیفٹ سائڈ کی، مزید بھی آ جائے، لیکن فار دا سیک آف آرگومنٹ اگر اس کو کوئی علاج پاکستان یا پاکستان سے باہر مطلوب ہوتا ہے اور یہ میڈیکل گراؤنڈ پر بیل اپلائی کرتے ہیں تو ممکن ہے ہم ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پر اس کی مخالفت نہ کریں. اور جو فیصلہ لیکن کرنا ہے وہ عدالتوں نے کرنا ہے. یہ کہنا کہ حکومت ڈیل کر رہی ہے ڈیل دے رہی ہے ایسا نہیں ہے. انہیں ٹرائل کورٹ نے سزا دی، اس کی ظاہر جو اپیل ہوتی ہے وہ کنٹینیوشن آف ٹرائل ہوتی ہے اور وہ ہائی کورٹ میں لگتی ہے. ہائی کورٹ اگر انہیں کوئی ریلیف دینا چاہتی ہے یا دے دیتی ہے ہم اس میں کچھ نہیں کر سکیں گے. لیکن اگر آپ یہ کہیں گے ود ون اسٹروک آف پین رات کو آپ سوئیں گے اور صبح بانی نہیں ہوں گے، اڑ چکے ہوں گے،
ایسا حکومت کے بس میں نہیں ہے. Point آ گیا. بانی تحریک انصاف نے بھی جب میاں نواز شریف صاحب کے معاملے میں ریلیف دیا تھا تو وہ عدالتوں نے دیا تھا. صحیح. تحریک انصاف کی حکومت نے اس میں نرمی ضرور دکھائی تھی. صحیح. ہاں یہ ضرور ہے کہ حالات کو دیکھتے ہوئے ان کی صحت کو دیکھتے ہوئے نرمی ہو سکتی ہے, لیکن آپ یہ کہیں کہ وہ سارا فیصلہ ہم نے کرنا ہے, وہ ہم کر نہیں سکتے پوائنٹ آ آئینی گیا. طور پر. ٹھیک ہے, پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ود اس.